معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، بندے سے بے پناہ وہ رب العالمین محبت کرتے ہیں، اور انسان اور بالخصوص یہ آخری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمریں چونکہ باقی پہلی امتوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہیں، پہلی امتوں کو اللہ نے بڑی لمبی لمبی عمریں عطا فرمائیں، ان کے مقابلے میں جن کی عمریں کئی سو سال ہوا کرتی تھی، اس امت کی عمر اوسطاً اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 سے 70 سال، اور بہت کم ہوں گے فرمایا جو اس سے بھی اوپر جائیں گے۔ اور آج کل کے حالات میں آئے دن نوجوانوں کی اموات، یقیناً یہ ایک اور بھی قابل تشویش اور لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اس امت پر خاص رحمت اور اس کا فضل ہے کہ سال کے اندر مختلف اللہ نے ایسے سیزن رکھے، ایسے مواقع رکھے کہ جن میں اگر انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت کو بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ ذی قعدہ کا مہینہ اور اس سے اگلا مہینہ جو ابھی شروع ہوا چاہتا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اور اس کے بعد یہ محرم، یہ 3 پے در پے یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور چوتھا مہینہ جسے اللہ نے حرمت والا قرار دیا وہ رجب کا مہینہ۔ فرمایا یہ وہ مہینے ہیں کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، مہینوں کی گنتی اللہ نے 12 رکھی، اور ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر کسی اور پر ظلم اور زیادتی تو دور کی بات ہے، تم اپنی جانوں پر بھی ظلم نہ کرو۔ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک دو، کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کا احترام ہے، ان مہینوں کی ایک خاص مقام اور عظمت ہے۔ اسلام سے قبل جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا تصور حرمت کا ان کافروں مشرکوں کے اندر بھی موجود تھا، حتیٰ کہ ان مہینوں کے اندر اپنے سگے باپ کے قاتل کو بھی وہ کچھ نہیں کہتے تھے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حتیٰ کہ اگر کسی قبیلے کے ساتھ ان کی لڑائی ہو جاتی، جنگ کرنی ہوتی، تو ان کے اندر یہ ایک کمزوری موجود تھی کہ وہ مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کر لیتے، کہتے کہ یہ مہینہ ہم اس کو ذوالقعدہ کا مہینہ نہیں مانتے، اس مہینے کو کوئی اور مہینہ قرار دے دیں اور لڑائی کر لیں، لیکن مہینہ وہی سمجھ کر گویا کہ وہ اپنے دشمنوں سے بھی جنگ نہیں کرتے تھے۔ اسلام آیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہ بتایا کہ لوگوں یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور پھر ان مہینوں میں اللہ نے کچھ دن ایسے رکھے، ذی الحجہ کا مہینہ جو ابھی شروع ہونے والا ہے، اس کے پہلے 10 دن یہ اتنے عظمت والے دن ہیں، اتنے فضیلت والے دن ہیں، اور رب کے ہاں ان کے اندر کیے گئے عمل کی قدر و منزلت اس قدر بڑھا دی جاتی ہے کہ یہ رمضان المبارک کے دنوں سے بھی اللہ کے ہاں یہ افضل دن ہے۔ گویا کہ یہ ایک سیزن ہے، ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت کی کبریائی کی آوازیں روئے زمین پہ گونجتی ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دنیا میں سنائی دیتی ہیں۔ ان دنوں کے اندر رب کائنات اپنے ان بندوں پر
فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتے ہیں، اور پھر رب کی رحمت اس قدر برستی ہے۔ پیارے بھائیوں، ان ایام کو اللہ رب العزت نے کیا کیا فضیلت اور عظمت عطا کی ہے، اور ہمیں ان دنوں کو کیسے گزارنا چاہیے، اسی حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ان دنوں کو اللہ نے جو فضیلت اور عظمت دی، سب سے پہلی بات کہ ان دنوں کی رب کائنات نے اپنے قرآن میں اللہ نے قسم اٹھائی۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ ہم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی غیر کی قسم اٹھائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کی قسم نہ اٹھایا کرو، لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم، نہ لات و منات کی قسم کھاؤ، نہ اپنے ماں باپ کی قسم کھاؤ۔ قسم کھانے سے اجتناب کرو، اگر کھانی ہی قسم ہو تو صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ۔ لیکن رب کائنات جو ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں، وہ رب جس کی چاہے قسم اٹھا دے، اور رب نے قرآن مجید میں کئی قسمیں اٹھائیں، لیکن یاد رکھیں جس چیز کی قسم میرا اللہ اٹھائے، رب کائنات خالق ارض و سما جس چیز کی قسم اٹھا دے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز معمولی نہیں۔ والفجر ولیال عشر، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مفسر قرآن، حبر هذه الامہ، فقیہ هذه الامہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہاں جو رب نے فجر کی قسم اٹھائی، ولیال عشر، اور لیالی عشر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، فرماتے ہیں یہاں لیالی عشر سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور ان کی راتیں ہیں۔ یہ پہلا عشرہ ذی الحجہ کا، اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ پیارے بھائیوں، دوسری بات، اللہ کا ذکر مومن کی زبان پہ ہمہ وقت رہنا چاہیے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والوں کو تو سکون ہی اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے بستروں پر لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے نبی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ رب کا ذکر تو کرتے ہی رہنا چاہیے، لیکن قرآن مجید کے اندر اگر اللہ کچھ دنوں کو خاص طور پر یہ بتائے کہ لوگوں یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، لوگوں اللہ کا ذکر، وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کے نام کا ایام معلومات، معلوم دنوں کے اندر۔ معلوم دنوں سے مراد سیدنا عبداللہ بن عباس یہاں بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو معلوم دن ہے نا، جن کو اللہ نے ذکر کے دن قرار دیا ہے، یہ عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ یہ بھی ان دنوں کی عظمت کی ایک دلیل ہے۔ اور تیسری بڑی عظمت جو اللہ نے اس عشرے کو عطا فرمائی کہ وہ دین جناب آدم سے چلا، جناب نوح اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جس دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اس دین کی طرف بلاتے رہے، اس دین کی تکمیل اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی۔ اور اس دین کی تکمیل کے لیے جس دن کا انتخاب ہوا وہ انہی 10 دنوں میں سے ایک دن، جس کے بارے میں ایک یہودی نے سیدنا عمر فاروق سے کہا یا امیر المؤمنین آیۃ فی کتابکم لو تقرؤونها لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، امیر المؤمنین تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو تم پڑھتے ہو، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پہ اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے اور ہم اس دن کو جشن مناتے کہ اتنا بڑا اعزاز اللہ نے ہمیں دے دیا، لیکن وہ آیت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ سیدنا عمر پوچھتے ہیں کون سی آیت؟ وہ یہودی کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، نعمت اسلام کو میں نے مکمل کر دیا، اور اس دین کو، اسلام کو بطور دین میں نے پسند کر لیا۔ اب اس دین کے بعد اگر کوئی اور دین لے کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قابل قبول ہی نہیں۔ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ آیت کب اتری تھی؟ ہمیں اس دن کا بھی پتہ ہے، اس جگہ کا بھی پتہ ہے، اس تاریخ کا بھی علم ہے۔ ذو الحجہ کی 9 تاریخ، عرفہ کا دن، میدان عرفات، جمعے کا دن، جب رب کائنات نے یہ آیت اتاری تھی۔ پیارے بھائیوں، یہ بھی ان دنوں کی ایک خاص عظمت ہے، بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی کوہ طور پر رب سے جو ملاقات تھی وہ بھی انہی 10 دنوں کے اندر، جن کو اللہ رب العزت نے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، یہی 10 دن مراد ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، ان دنوں کی اللہ نے ان کو جو خاص عظمتیں دی اور فضیلتیں دی، ان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ دن، یہ عشرہ اتنا افضل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ احب الى اللہ من هذه الایام العشر، فرمایا کوئی بھی عمل پورے سال کے دنوں میں سے کسی بھی دن میں کیا گیا، کوئی بھی نیک عمل، فرمایا ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل وہی جو باقی پورے سال کے کسی بھی دن میں کیا گیا ہو، ان دنوں میں کیا گیا وہ عمل ان سے اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ باقی دنوں میں کیا گیا جہاد، وہ بھی ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل کے برابر نہیں؟ فرمایا ولا الجهاد في سبيل الله، ہاں باقی دنوں میں کیا گیا جہاد وہ بھی ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل کے برابر نہیں۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء، فرمایا ہاں ایک بندہ اپنا مال بھی لے کے میدان جہاد میں پہنچا، جان بھی لے کے گیا، اللہ نے اس کا مال بھی قبول کر لیا، نہ گھوڑا اس کا واپس پلٹا، نہ اس کا ساز و سامان واپس پلٹا، اور نہ ہی وہ خود زندہ واپس پلٹا، بلکہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گیا۔ وہ شہید، وہ تو ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل کے برابر ہو سکتا ہے، وگرنہ کوئی بھی عمل ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حدیث سننے کے بعد میرے اور آپ کے اندر یہ شوق بیدار ہونا چاہیے، یہ جذبہ، یہ لگن، یہ تڑپ، اتنی عظمت والے دن، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سے بھی بڑھ کر ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، لوگوں پورے سال کے دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں، وہ رمضان کا ہو، وہ شوال کا ہو، وہ کسی بھی اور مہینے کا ہو، فرمایا پورے سال کے دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں کہ جس ایک دن میں اللہ اس قدر لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرتے ہوں، جتنے اس ایک دن میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور وہ انہی 9-10 دنوں میں ایک دن، عرفہ کا دن، جب حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں، فرمایا اس دن اللہ جس کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں اس کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں افضل ایام الدنیا، سال کے دن نہیں، افضل ایام الدنیا، پوری دنیا کے جو دن ہیں ان میں افضل ترین دن ایام العشر، یہ 10 دن ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان 10 دنوں کی قدر کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سلف کا عمل دیکھیں، جب یہ عشرہ شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر، امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ اذا دخل العشر اجتہد اجتہادا حتی کاد، فرمایا کہ جب یہ عشرہ شروع ہوتا ہے اس قدر محنت کرتے، اس قدر کوشش کرتے، اس قدر نیکی میں جٹ جاتے، اس سے زیادہ محنت اور اس سے بڑھ کر نیکی ممکن ہی نہ ہوتی کہ اس سے زیادہ نیکی بندہ کر سکے۔
امام اوزاعی کہا کرتے تھے لوگوں جب یہ عشرہ آ جائے ذی الحجہ کا عشرہ تو لا تطفئوا سروجکم لیالی العشر، تو تم اس عشرے میں راتوں کے وقت اپنے گھروں کے سونے کے لیے چراغ نہ بجھایا کرو، جاگا کرو، عبادت کی راتیں جاگ کر عبادت کرو، ساری رات تہجد قیام، یہ عبادت کے دن اور راتیں ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ اور ان دنوں کی عظمت کیوں دی گئی، اس کے اسباب میں اہل علم نے یہ بات کہی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ان 10 دنوں میں اللہ نے ساری عبادتوں کو جمع کر دی ہے، اس لیے کہ نماز آپ سارا سال پڑھتے ہیں، زکوٰۃ آپ جب چاہیں دے سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، آپ نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن حج صرف انہی دنوں میں ہو سکتا ہے، ان دنوں کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا۔ قربانی ایک بڑی عظیم عبادت ہے، ان کا قربانی کے 4 دنوں میں سب سے پہلا دن جو افضل ترین دن ہے قربانی کا، وہ بھی اسی عشرے کا آخری 10واں دن، وہ بھی اسی عشرے میں شامل ہے۔ فرماتے ہیں یہ ساری عبادتیں رب نے جمع کر دی، اس وجہ سے یہ دن سب سے افضل دن ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے یہ سوال ہوا کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یہ زیادہ افضل ہے؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نصوص کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو سمجھ یہ آتی ہے کہ دونوں عشرے ہی کمال عظمت والے ہیں، اس وجہ سے سلف دونوں عشروں میں خوب محنت کرتے، رمضان کا آخری عشرہ بھی اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بھی۔ لیکن فرماتے ہیں اگر احادیث پر غور کیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کو فضیلت ملی ہے راتوں کی وجہ سے، کہ اس عشرے کے اندر اللہ نے ایک لیلۃ القدر رکھی ہے، اور اس عشرے کو فضیلت ملی ہے دن کے زیادہ تر اعمال کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے دن زیادہ افضل ہیں، کہ ان دنوں سے افضل پورے سال میں کوئی دن نہیں، اور راتوں میں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سب سے افضل ہیں، ان سے افضل سال بھر میں کوئی راتیں نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ تو پیارے بھائیوں ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام جو اللہ کے نبی نے جب صحابہ کو یہ فضیلت سنائی کہ میرے صحابہ ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے سال بھر کے دنوں کے مقابلے میں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خود جو عمل بتایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تم ان دنوں میں اللہ کی کبریائی، اس کی تسبیحات اور اس کی تحمیدات، تکبیرات پڑھو اس عشرے کے اندر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر قدم پر ہر لمحے تمہاری زبان پر یہ ذکر جاری ہو۔ صحابہ کرام کا مزاج دیکھیں، ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر صرف مسجد میں نہیں، صرف گھر میں نہیں، بلکہ یخرجان الی السوق، بازاروں میں چلے جاتے، یکبران، اونچی اونچی بلند آواز میں تکبیرات پڑھتے ان دنوں کے اندر، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، لوگوں کو بھی سن کر دیکھ کر تکبیرات یاد آ جاتی، لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات شروع کر دیتے۔ تو آپ کے گھر میں، آپ کے کمرے میں، آپ کے گھر کے سین میں، آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کی مسجد میں یہ تکبیرات کی آوازیں آنی چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ اس انداز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر و اعظم۔ پیارے بھائیوں آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہے، اور اس کے فضائل اگر اس کی طرف ہم چلے جائیں تو یقین ماننے، صرف ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں گا، اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگوں یہ وہ عمل ہے جو سونا دینے سے، چاندی اللہ کی راہ میں دینے سے، جہاد کرنے سے، دشمنوں کی گردنیں کاٹنے سے بھی یہ عمل رب کے ہاں زیادہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا لوگوں سبق المفردون، یہ مفردون تو سب سے آگے نکل گئے۔ صحابہ نے کہا یہ مفردون کون ہے؟
فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں یہ سب سے آگے نکل گئے، یہ جو بلندیاں اور رتبے پا گئے کوئی ان کو پہنچ نہیں سکے گا۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ دوسرا عمل ان دنوں کے اندر جو خاص طور پر اللہ کے رسول کیا بھی کرتے تھے، امت کو بھی بتایا، وہ ہے کہ ان دنوں میں ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک بیوی ام المؤمنین بتاتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء وثلاثۃ ایام من کل شہر۔ اللہ کے نبی ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ افضل ترین دن ہیں۔ عام دنوں میں نفلی روزہ ایک رکھ لیا جائے تو اللہ 70 سال تک انسان کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں، اور وہ افضل ترین دنوں میں پھر روزے، اور خاص طور پر عرفہ کے دن کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، 9 تاریخ عید سے پہلا دن، یہ ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں اتنی فضیلت والا ہے۔ جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اللہ اس ایک دن سے، اللہ روزے سے اللہ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک جو سال گزر چکا، ایک جو سال آنے والا ہے، اللہ رب العزت آئندہ سال میں انسان کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ جو ہو گئے گناہ گزشتہ سال میں اللہ وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے عزم کریں کہ ان دنوں میں روزہ اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور تیسری چیز خاص طور پر پیارے بھائیوں، نمازوں کے اندر سستی نہ ہو، فرض نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ سے، اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں رب سے مانگے، اللہ سے التجائیں کرے، مسجد میں وقت گزارے۔ آخری عشرہ جس طرح رمضان کا ایک ماحول ہوتا ہے عبادات کا، یہ عشرہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ نمازوں کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، نماز فجر پڑھ کے بیٹھ جائیں اللہ کے گھر میں۔ وہ لوگ جو حج پہ گئے ہیں اللہ ان کو ایک مقبول اور مبرور حج کا اجر دیں گے، اور آپ ان 10 دنوں میں 10 حج کا اجر لے سکتے ہیں۔ من صلی الفجر فی جماعہ، فرمایا جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہا، سورج نکلا اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لی، فرمایا کتبت لہ اجر حجۃ و عمرہ تامہ تامہ تامہ، اللہ مکمل حج اور عمرے کا اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیں جس سے اللہ سارے گناہ ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام، اور خصوصاً ان دنوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت۔ عام دنوں میں قرآن کا ایک حرف پڑھے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ان دنوں میں قرآن کا ایک حرف پڑھنے کا کتنا اجر ہے میرا رب ہی جانتا ہے، اللہ نے بتایا ہی نہیں۔ اتنا اجر تو معمول بنائے، 10 دنوں میں ایک قرآن تو مکمل کر لے، 3 پارے روزانہ کا معمول 10 دنوں میں قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ زیادہ توفیق دے، 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، 25 منٹ لگ جائیں گے، نماز سے اذان سنتے ہی پہلے آ جائے مسجد میں، تو 10 منٹ پہلے پڑھ لیں، 10 منٹ نماز کے بعد پڑھ لیں، ہر نماز پہ ایک پارہ پڑھے، 6 دنوں میں قرآن مجید آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے۔ ان دنوں میں صدقہ خیرات اسے بھی نہ بھولیے، اس لیے کہ صدقہ یہ ایسا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لوگوں صدقہ تو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا لوگوں صدقہ، انسان اگر چاہتا ہے کہ میری قبر اس کی حدت شدت وہ کمی اس کے اندر اللہ کمی کر دے اور اس کو ٹھنڈا کر دے، فرمایا صدقہ دیا کرو، اللہ اس سے قبروں کی گرمی اس کو اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لوگوں بندے کے گھر میں جو فتنے ہوتے ہیں، اس کی اولاد کا فتنہ، مال کا فتنہ، ہمسایوں کا فتنہ، ان تمام فتنوں کا علاج کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو، اللہ رب العزت ان تمام فتنوں سے اللہ تمہیں محفوظ فرما دیں گے۔ پیارے بھائیوں، ان دنوں کے اندر بھی غرباء، فقراء، ان کو یاد رکھیں، رشتہ داروں پہ خرچ کریں، مقروضوں کے قرض ادا کروائیں۔ گزشتہ جمعے میں قرض کے حوالے، بلکہ اس سے پچھلے 2 جمعوں میں
قرض کے بارے میں نے بات کی تھی. کسی مسلمان کا قرض اتروا دینا, اللہ کے نبی کی حدیث میں نے سنائی تھی کہ صدقہ کرنے کا عام اجر اللہ نے 10 گنا رکھا ہے, لیکن کسی کا قرض اتروا دینا رب نے 18 گنا اجر رکھا ہے. اتروا دے کسی کا قرض, اللہ نے ہمت دی ہے, صدقہ بھی کریں. اور ان دنوں میں جو ایک کام آپ نے لازمی طور پر یقیناً ہر ایک نے کرنا ہی ہوتا ہے, قربانیاں خریدنا, قربانی کا جانور. ویسے تو انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی اس پہ کچھ تفصیل سے ہم بات کریں گے, لیکن کچھ لوگ چونکہ پہلے خرید لیتے ہیں. ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ دوندہ جانور ہی خریدیں, لا تذبحوا الا مسنہ. اللہ کے نبی نے کہا دوندہ جانور ہی ذبح کرو. ہاں, دوندے سے اوپر چوگا یا اس سے زیادہ عمر کا کوئی حرج نہیں, لیکن کم از کم دوندہ, کھیرا نہیں لگتا. الا ان یعصر علیکم, ایک صورت ہے صرف کہ دوندہ ملے ہی نہ, تنگی ہو جائے, وجود ہی نہ ہو, آپ کی پونچھ سے بالا تر ہو, وہ ایک ایسے معروضی حالات میں آپ نے بھیڑ کا جو 1 سال کا ہوتا ہے اس کی اجازت دی صرف, وگرنہ بکرا صرف دوندہ, گائے دوندی, اسی طرح اونٹ, یہ سارے دوندے جانور. اللہ توفیق دے. اسی طرح جب آپ نے جانور خریدنا ہے, دمن افرا, کالے کے مقابلے میں آپ کسی اور جانور کا انتخاب کریں. کالا بھی جائز ہے, لیکن اللہ کے نبی نے کہا دمن افرا احب الی اللہ من سوداوین, یہ ایک دم افراد 2 کالوں سے رب کے ہاں زیادہ بہتر ہے. سلسلہ صحیحہ کی صحیح حدیث. افرا کیا ہوتا ہے؟ سفید رنگ. سفید خرید لیں, سرخ خرید لیں, جس کو ڈب کھڑبا کہتے ہیں. کچھ سرخ ہے, کچھ سفید ہے, کچھ کالا ہے, کچھ سفید ہے, یا مٹیالہ رنگ, مٹی رنگ کا. تو کالے کے مقابلے میں یہ افرا اللہ کو 1-2 سے زیادہ محبوب ہے. اسی طرح 4 قسم کے جانور کی قربانی تو جائز ہی نہیں. بیمار جانور, لنگڑا جانور اور کانا جانور, اور اسی طرح بالکل مریض اور لاغر قسم کا جانور. کچھ لوگ خرید لیتے ہیں, پھر جانور میں یہ عیب پیدا ہو جاتا ہے, کہتے ہیں جی اب خرید تو لیا تھا, کیا کریں, اب یہی کرنا ہے. نہیں میرے پیارے بھائیو, اللہ کے نبی نے کہا ان کی قربانی جائز ہی نہیں. جس کی بیماری نظر آ رہی ہو, جس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ نظر آ رہی ہو, جس کا کانا پن چاہے وہ آپ کے خریدنے کے بعد اس میں پیدا ہوا ہے, آپ کو اللہ نے وسعت دیا, بدل لیں. اس لیے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے, سال میں 1 دفعہ تو ہے. نہیں وسعت, نہیں طاقت, تو پھر یہ جانور تو کم از کم قربانی نہیں لگ سکتا ہے جس میں یہ 4 عیب ہوں. اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ بھی فرمائے اور ہر ایک کے قربانی کے جانوروں کی اللہ حفاظت بھی فرمائے. پیارے بھائیو, آخری بات, 2 دن ہیں آپ کے پاس. آج تقریباً 27 تاریخ ہے, کل 28 اور اتوار کو 29. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے, فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلا یأخذن من شعری ولا من اظفارہ شیئا. جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی ایک قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو, تو ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد پھر بال کاٹنا, ناخن کاٹنا, جسم کے کسی بھی حصے کے بال, ناخن, اپنی جلد تک کو کاٹنا, فرمایا یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, جب تک آپ قربانی کا جانور ذبح نہ کر لیں. یہ پابندی کب تک ہے؟ جب تک قربانی کا جانور ذبح نہیں ہو جاتا. کچھ لوگ پابندی کرتے ہیں اور عید والے دن صبح صبح اٹھ کے بیٹھ کے شیو کر رہے ہوتے ہیں. تو پیارے بھائیوں, یہ قربانی کا جانور ذبح ہونے تک یہ پابندی ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں. اور قربانی چونکہ پورے گھرانے کی طرف سے ہوتی ہے, اس لیے سارے گھر کے افراد کو پابندی کروائیں کہ وہ بال اور ناخن جو ہے وہ یہ 2 دنوں کے اندر اندر اپنی حجامت وغیرہ وہ کروا لیں, تاکہ ان دنوں میں وہ اہتمام کرے. سیدنا عبداللہ بن عمر ایک عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے بچے کے بال کاٹ رہی تھی ان دنوں میں. تو سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں, اللہ کی بندی تو نے پہلے کیوں نہیں کاٹ لیے, اس کی بھی قربانی ہے, گھر کی قربانی میں یہ بچہ بھی شامل ہے. اس لیے تمام اہل خانہ کو یہ پابندی کروائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.